اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین فاما بعد وضاحت آیت نمبر 102 سورۃ الانعام۔ یہ انداز خطاب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مشرکین مکہ اور اہل عرب اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ کو مانتے تو تھے، لیکن اللہ کی صفات، اس کی قدرت، اس کی عظمت کے بارے میں ان کا ذہن محدود تھا۔ اس لیے یہاں یہ انداز اختیار کیا گیا کہ دیکھو، جس اللہ کو تم مانتے ہو وہی تو تمہارا رب اور پروردگار ہے۔ وہ اللہ بہت بلند شان والا ہے، تم نے اس کی حقیقت کو نہیں پہچانا، تم نے اس کو کوئی ایسی شخصیت سمجھ لیا ہے جس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کر بھی اپنی بات منوائی جا سکتی ہے۔ تم فرشتوں کو اس کی بیٹیاں سمجھتے ہو، تمہارے خیال میں یہ جس کی سفارش کریں گے اس کو بخش دیا جائے گا۔ اس طرح تم نے اللہ کو بھی اپنے اوپر ہی قیاس کر لیا ہے کہ جس طرح تم اپنی بیٹی کی بات رد نہیں کرتے۔ یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے تخیل اور اپنے ذات کے حساب سے، اپنی سوچ کے حساب سے انہوں نے اس کی ایک شکل، اس کی ایک وجہ بنا رکھی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے، وہ تو سراپائے نور ہے۔ تو اس کا دیدار، اس کو دیکھنا یا اس کی سفارش کرنا، اس کے سامنے سفارش کرنا یا کسی اور طریقے سے اپنی بات منوانا دینگ اور مشتی سے، تو یہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اسی طرح تم سمجھتے ہو کہ اللہ بھی فرشتوں کی بات نہیں ٹالے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقی قدرت، اس کی عظمت، اس کا وراء الورا ہونا، اس کا بکل شیء علیم ہونا، اس کا علی کل شیء قدیر ہونا، اس کا ہر جگہ پر ہر وقت موجود ہونا، اس کی ایسی صفات ہیں جن کا تصور تم لوگ نہیں کر پا رہے۔ لہٰذا اگر تم سمجھنا چاہو تو سمجھ لو، ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ جو تمہارا رب، جس کی یہ شان اور قدرت بیان ہو رہی ہے۔ لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی کارساز نہیں، خود اس کا حکم ہے کہ اِلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، بنی اسرائیل کے میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھا کرو۔ کارساز اور ہر چیز کا بنانے والا، اس کو شکل دینے والا، اس کو تجزیہ دینے والا، اس کی حیت بنانے والا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس کائنات کو کس طرح وہ چلا رہا ہے، یہ اس کا اپنا حساب کتاب ہے۔ وہ جس چیز کو وہ چاہتا ہے وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ اب جس طرح تم خیال کرتے ہو کہ وہ اس کے پاس سفارشی لے جائیں گے یا اس کو یہ کہیں گے تو اس طرح ہو جائے گا، وہ تو اپنی ہی مرضی کرتا ہے، اور وہ وہی بات کرتا ہے جو وہ اپنی قدرت کے حساب سے بہتر سمجھتا ہے۔ اب یہ جو اس کے فرشتے ہیں، اس کے جو پیغمبر ہیں، جو پیغام اس کا میسج لے کر انبیاء کے پاس آتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اختیارات ودی کیے ہوئے ہیں کہ وہ مختلف اشکال بھی لے سکتے ہیں، میں اپنا خلیہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کو عطا کرے، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں۔